آج کی گفتگو تو تعارفی ہوگی. کتاب کیا ہے، جس علم میں یہ کتاب ہے وہ علم کیا ہے، مصنف کون ہیں، اور اس کے ہمارے علمی ماحول میں اس کے اثرات کیا ہیں. آج کی گفتگو ان 2 3 4 دائروں میں ہوگی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو 12ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. دہلی کے رہنے والے تھے. علمی خاندان سے تعلق ہے. ان کے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم قدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی فتاوی عالمگیری کے مرتبین میں ذکر ہوتا ہے کہ جب سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی تشکیل نو یا تجدید کے لیے علماء کرام کا کونسل بنائی کو 500 علماء کا بتایا جاتا ہے، اور یہ کہا کہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق فقہ حنفی کی اثر نو ترتیب و تدوین اور تطبیق کے راستے نکالے جائیں. تو وہ الفتاوی الہندیہ کے نام سے وہ کتاب مرتب ہوئی، ہماری لائبریریوں میں موجود ہے، اور وہ فتاوی عالمگیری کہلاتی ہے. اس کے مرتبین میں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی بھی آتا ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ ان کے بیٹے ہیں. ان کا دور وہ ہے اورنگزیب عالمگیر کے 50 سالہ طویل حکومت کے بعد مغل حکومت کا زوال شروع ہو چکا تھا، اور وہ ریورس گیئر لگ گیا تھا. پھر وہ بڑی بلڈنگیں گرتے گرتے بھی دیر لگاتی ہیں. دوبارہ اورنگزیب عالمگیر کا دور مغل سلطنت کا عروج کا دور تھا. اس کے بعد زوال شروع ہوا. تو یہ شاہ صاحب کا دور وہ ہے. شاہ صاحب نے اورنگزیب عالمگیر کا اقتدار ختم، یعنی ان کو وفات پاتے ہوئے اس کے بعد جو طوائف الملوکی ہوئی ہے، مسلمانوں کی بادشاہت کے نام پر جو طوائف الملوکی، یعنی لوگ وہ صوبے باغی ہو گئے، ریاستیں خود مختار ہو گئیں، اور مغلوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی. یہ دور شاہ صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور جب شاہ صاحب مسند پہ بیٹھے ہیں یا اپنے عملی دنیا میں آئے ہیں تو یہ سارے مراحل ان کے سامنے تھے. وہ سمجھ لیجیے کہ بر صغیر میں، جنوبی ایشیا میں مسلم امہ کے زوال کا آغاز یہ شاہ صاحب کا شعور کا دور ہے. اور اس دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کی مسند پہ بیٹھ کر، جو روحانی طور پر بھی بڑی مسند تھی، علمی طور پر بھی بڑی مسند تھی، اور عوامی رہنمائی کے حوالے سے بھی ایک بڑی مسند تھی، وہاں بیٹھ کر انہوں نے جو کردار ادا کیا، جو کام کیا، وہ اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن تعارفی مختصر تعارف کے طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو 2 3 دائروں میں الگ الگ دیکھنا چاہیے، اور وہ دیکھا جا سکتا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ علم حدیث یہاں پڑھا تو جاتا تھا، اس سے پہلے بھی روایتاً بھی اور درایتاً بھی. مشکات شریف ہمارے دورہ یا نصاب میں شامل تھی، اور دوسری کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. لیکن روایتاً سند کے ساتھ جس کو ہم دورہ حدیث کہتے ہیں، صحاح ستہ کی تدریس کا آغاز باضابطہ انفرادی طور پہ تھا پہلے، لیکن اس کے باقاعدہ نصاب کے طور پر صحاح ستہ کی بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد جو صحاح ستہ ہیں، ان کی روایتاً تعلیم اور سند کے یہ حضرت شاہ صاحب کا آغاز انہوں نے فرمایا تھا کہ جس کے لیے یہ حجاز مقدس گئے، وہاں شیخ ابو طاہر کردی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے محدثین سے حدیث پڑھی اور حدیث کی سند حاصل کی، اور پھر اس کو آ کر یہاں ہندوستان میں شروع کیا. یہ شاہ صاحب کا ایک بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ حدیث کی باضابطہ روایتاً تعلیم شاہ صاحب نے دہلی میں اس کا آغاز کیا، اور اب تک الحمدللہ چل رہی ہے. اب یہ اس وقت ہم جو دور حدیث پڑھتے ہیں، اس کا ابتدائی مرحلہ حضرت شاہ صاحب کی ذات گرامی ہے کہ انہوں نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اس کو روایتاً
سند کے ساتھ. اس سے پہلے مشکات تھی ہمارے ہاں، اور مشکات بہت اچھا ذخیرہ ہے، یعنی حدیث کے ذخیرے کے اعتبار سے مشکات بہت جامع ذخیرہ ہے، بہت اچھا ذخیرہ ہے، اور حدیث کی تعلیم کے طور پر کافی ہے. روایت سند یہ شاہ صاحب کا یعنی آغاز ہے، جنہوں نے یہ شاہ صاحب کا ایک بڑا کارنامہ. شاہ صاحب نے دوسری تبدیلی کا دائرہ ان کا یہ ہے، دیکھیے درس نظامی جو ہم پڑھتے ہیں، ملا نظام الدین سہالوی رحمہ اللہ تعالی یہ شاہ صاحب کے معاصر ہیں، بلکہ تھوڑے سے متقدم سمجھ لیجیے، اس لیے کہ ملا نظام الدین سہالوی یہ سہالہ لکھنؤ کے علاقے میں تھا، قصبہ تو اب بھی ہے. ان کے والد محترم شیخ مولانا نظام الدین سہالوی کے ملا قطب الدین، اور وہ یہ پورا خاندان تھا علمی، یہ فقہ اور معقولات کے امام تھے. یہ ان کو وہاں لڑائی ہوئی، وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا. اورنگزیب عالمگیر نے انہیں لکھنؤ میں ایک محل کوٹھی خالی تھی تجارتی، فرنگی محل کہلاتا تھا، وہ دیا ان کو، وہاں سے انہوں نے آغاز کیا. یہ شاہ صاحب سے کچھ پہلے یا شاہ صاحب کا دور ہی ہے. اور ملا نظام الدین سہالوی نے دہلی میں جو درس کا نصاب مرتب کیا تھا وہ درس نظامی کہلاتا ہے، اب تک کوئی درس نظامی کے عنوان سے پڑھایا جاتا ہے. لیکن شاہ صاحب نے اس کے متبادل ایک اور نصاب دیا جو نصاب ولی اللہ ہی کہلاتا ہے. اس میں دونوں میں فرق یہ ہے، شاہ صاحب کے ہاں منقولات پہ زور ہے، اور درس نظامی میں اس وقت معقولات کا اور فقہ کا غلبہ تھا. یہ بنیادی فرق ہے اس میں. اور درس نظامی کی بنیاد اس دور کی اصلی ضروریات پر تھی کہ فارسی زبان ملک کی سرکاری زبان تھی، عدالتی زبان تھی، دفتری زبان تھی، علمی زبان تھی، وہ ضرورت تھی. فقہ اس ملک کا قانون تھا، ملک کے قانون کے نفاذ، تطبیق اور واقفیت کے لیے فقہ ضروری تھی. اور معقولات اس دور کا علم الکلام، ہر دور کا اپنا علم الکلام ہوتا ہے، اسلوب گفتگو ہوتا ہے. اس دور میں یہ یونانی علم و فلسفہ و منطق یہ اس کا زور تھا، وہ عمومی علمی اور عمومی ضرورت تھی. یہ تین باتیں، فارسی زبان، عربی بھی تو خیر ضروری تھی، لیکن فقہ قانون، ملک کے نافذ العمل قانون کے حوالے سے، اور معقولات یہ اس وقت کے اسلوب کلام کے حوالے سے، یہ اس کا طر امتیاز تھا درس نظامی کا. لیکن شاہ صاحب نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، حدیث کی روایتاً تعلیم، فقہ میں یہ یعنی فقہ کے جو اس وقت کا ذخیرہ اس پر منجمد رہنے کی وجہ سے جو استدلال اور استنباط کا پہلو تھا، شاہ صاحب نے اس کو اجاگر کیا. اور ایک نصاب تعلیم دہلی کا مختلف تھا، لکھنؤ کا مختلف تھا. دہلی کا نصاب ولی اللہ نصاب کہلاتا ہے، اور لکھنؤ کا درس نظامی کہلاتا ہے. اور امتیازات اس کے یہ ہیں، شاہ صاحب کے ہاں حدیث روایتاً یہ پڑھائی جاتی تھی، اور فقہ میں وہ استدلال، استنباط اور فقہ کا جو مآخذ ہیں، قرآن پاک، حدیث، تعامل صحابہ، اس پر یعنی، اور جہاں چونکہ قانون کے طور پہ پڑھائی جاتی تھی درس نظامی میں، تو فقہ بطور قانون کے، جیسے آج کل ہمارے یہاں قانون کی تعلیم ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ معقولات میں شاہ صاحب نے معقولات کو، وہ پرانے معقولات، یونانی فلسفہ اور علم کلام جو تھا نا، شاہ صاحب نے اس کو ترک تو نہیں کیا، لیکن اس کو بہت بعد کی جگہ دی. لیکن اس پر میرا ایک طالب علمانہ نقطہ نظر ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ شاہ صاحب نے معقولات ترک کر دی، مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ یونانی فلسفہ، یونانی منطق، یہ اس کا ایک دور تھا. ہر فلسفے اور منطق کا ایک دور ہوتا ہے. یہ وہاں سے شروع ہوا تھا، یونان سے، اور پھر جب یورپ میں سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجی مشاہداتی، فلسفے کی بنیاد عقلیات پر ہوتی ہے، سائنس کی بنیاد مشاہدات اور تجربات پر ہوتی ہے. یہ بنیادی فرق ہے. فلسفہ ہمیشہ منطق و فلسفہ عقل کی بنیاد پہ چلتے ہیں، عقلی علوم ہوتے ہیں، اور سائنس کی بنیاد ہوتی ہے تجربات پر، مشاہدات پر
اور زمینی اور کائناتی حقائق پر. تو سائنس جب آئی ہے تو سائنس نے فلسفے کی جگہ لے لی. اب مشاہدات کی زبان آ گئی، تجربات کی زبان. مطلب مغرب کا اپنا علم کلام بدل گیا. اب وہ فلسفے کی بنیاد پر بات کم کرتے تھے، سائنس اور مشاہدات کے تجربات کی بنیاد پر. اس کو نو کہتے ہیں، اس کے اثرات مغرب میں مذہب پر بھی پڑے. مارٹن لوتھر نے جو نئی ایک علمی تحریک شروع کی، کنسٹرکشن علوم دینیہ کی تجدید نو، یہ وہاں مارٹن لوتھر ہے. اس نے جب شروع کی ہے تو فلسفہ پیچھے چلا گیا، سائنس آگے آ گئی. یہ تبدیلی ہوئی تھی. سائنس کی بنیاد پر مشاہداتی زبان، تجرباتی زبان اور یعنی سامنے نظر آنے والے حقائق کی زبان، یہ جدید علم کلام کی بنیاد بنی. فلسفہ قدیم علم کلام کی بنیاد تھا، اور مشاہدات کی اور سماجی حقائق کی زبان یہ جدید علم کلام کی بنیاد ہے. تو جس طرح مغرب منتقل ہوا ہے عقلیات سے مشاہدات کی طرف، فلسفے سے سائنس کی طرف، صاحب نے اس تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا. شاہ نے اس تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا. یہ شاہ صاحب سے پہلے یہ ہو چکا تھا مغرب میں. تو شاہ صاحب نے معقولات کو ترک کرنے کی بجائے، میری رائے میں شاہ صاحب نے معقولات قدیمہ سے معقولات جدیدہ کی طرف رخ کیا اور اپنا رخ موڑا کہ جن معقولات جدیدہ کی بنیاد آج کی دنیا بات کرتی ہے، ہم بھی قرآن و حدیث کی تشریح اور فقہ کی تطبیق اور تشکیل معقولات جدیدہ کی بنیاد پر کریں گے. پہلے بھی تو ہم نے، صحابہ کے دور میں تو معقولات کا مسئلہ تھا ہی نہیں، تابعین کے دور میں بھی نہیں تھا. یونانی فلسفہ بھی نہ صحابہ کے دور میں تھا نہ تابعین کے دور میں تھا. یہ تو آیا ہے یونانی فلسفہ جب آیا ہے تو پھر معتزلہ اور یہ اہل سنت اور کلامیہ اور یہ مسائل چھڑے ہیں. تو وہ بھی تو ہم نے اس دور کی جدید زبان اختیار کی تھی، اسلوب اختیار کیا تھا اپنی بات کہنے کے لیے. تو جس طرح یونانی فلسفہ اختیار کیا گیا اپنی مدد کے پر، اسی طرح شاہ صاحب نے یونانی فلسفہ سے سائنس کی طرف اور عقلیات سے سماجیات کی طرف رخ موڑا. اور اس ساری بات کو میں یوں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ شاہ صاحب نے اپنے علمی ماحول کا رخ معقولات قدیمہ سے معقولات جدیدہ کی طرف موڑا، اور یہی شاہ صاحب کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے. پھر شاہ صاحب نے ایک بات اور کی جو ان کے کارناموں میں شمار کی جاتی ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر. ہمارے نصاب میں قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا، لیکن بلاغت کے جلالین بہت بڑی کتاب ہے، لیکن جلالین ایک فنی کتاب ہے. قراءت کیا ہیں اور اس میں اس کے لہجے کیا ہیں اور اس کی مختلف روایات کیا ہیں، اور بیضاوی، دونوں فنی نوعیت کی بڑی کمال کی کتابیں ہیں. لیکن قرآن پاک بحیثیت تفسیر، ترجمہ اور تفسیر، سادہ ترجمہ اور تفسیر یہ نہیں تھا. یہ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا فارسی زبان میں. اس سے پہلے بھی فارسی زبان میں ترجمے تھے، لیکن بر صغیر میں، جنوبی ایشیا میں قرآن پاک کا باقاعدہ پہلا فارسی ترجمہ شاہ صاحب نے کیا. اردو ترجمہ ان کے دو بیٹوں نے کیا، شاہ عبد القادر نے با محاورہ، شاہ رفیع الدین نے تحت اللفظ لفظی ترجمہ. یہ دو تین ترجمے یہ اس قرآن تحریک کا نقطۂ آغاز ہیں. شاہ صاحب نے قرآن فہمی کی طرف علماء کو بھی سادہ قرآن فہمی، یعنی باقی علوم اور اس کے فنی تقاضے ان سے ہٹ کر سادہ فہم قرآن ترجمے کے ذریعے مقامی زبان میں، یہ بھی شاہ صاحب نے آغاز کیا. اور قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کو نہ صرف نصاب کا حصہ بنایا بلکہ عمومی طور پر بھی. دیکھیں یہاں درس قرآن جو عمومی ہوتا ہے، اس کا آغاز حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کیا. اس کے بعد پھر یہ درس قرآن عمومی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. پھر یہ چلتا اب تو ہر جگہ قرآن پاک کا ترجمہ اور درس و تفسیر ہوتا ہے. یہی بھی شاہ صاحب کے علمی
تجدید کے دائرے کے لیے حدیث کے باب میں وہ کیا، قرآن پاک کے باب میں انہوں نے ترجمہ اور تفسیر اور عمومی فہم قرآن کا ماحول پیدا کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان کا تیسرا بڑا کارنامہ ہے۔ دوسری طرف شاہ صاحب امت کی عمومی صورتحال بھی دیکھ رہے تھے اور اس سے بے خبر نہیں تھے۔ امت کا بر صغیر میں مغلوں کا زوال ایک بالکل نئے دور کا پیش خیمہ تھا۔ شاہ صاحب کے دور میں صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف جنوبی ہند کے مرہٹے منظم ہو رہے تھے اور دہلی کی طرف بڑھ رہے تھے، بلکہ تقریباً بڑھ ہی چکے تھے، اور دوسری طرف بنگال کی طرف سے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ سراج الدولہ کی شکست کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ دو قوتیں شاہ صاحب کے اس زمانے میں، دو قوتیں دہلی کی طرف بڑھ رہی تھی، مغلوں کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے اور مغلوں کے اقتدار کی جگہ اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے۔ یہ اس وقت یہ ماحول تھا۔ دہلی پر مغلوں کا مرہٹوں کا اقتدار قائم ہو جائے یا ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار قائم ہو جائے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اثرات کیا ہوں گے، شاہ صاحب نے محسوس کر لیے تھے۔ تو شاہ صاحب نے جو فوری خطرہ تھا وہ مرہٹوں سے تھا۔ اس کو جو فوری خطرہ تھا مرہٹوں سے تھا کہ وہ تقریباً دہلی میں داخل ہو گئے تھے اور دہلی کے نظام میں ان کی مداخلت شروع ہو گئی تھی۔ تو شاہ صاحب کی آپ کے اگر خطوط پڑھیں جو انہوں نے مختلف عمراء کے نام لکھے ہیں، اس پہ پروفیسر خلیق احمد نظامی رحمہ اللہ تعالی ہمارے بڑے مورخ گزرے ہیں، لکھنؤ سے ندوے کے دائرے کے بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے جو شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات مرتب کی ہے، ذرا دیکھیں، اس کو پڑھیں کہ شاہ صاحب اس زمانے میں حکمرانوں سے جو بھی علاقائی حکمران تھے یا مرکزی حکمران تھے، ارد گرد کے لوگوں، مختلف تاجروں کو، علماء کو اس لہجے میں خطاب کیا ہے، اور شاہ صاحب کا جو اضطراب اور بے چینی جس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے علماء کو بھی جھنجھوڑا، طبقوں کو جوڑا، جہاد کی بات کی، مقابلے پر آنے کی بات کی، مزاحمت کی بات کی، متحد ہونے کی بات کی۔ لیکن شاہ صاحب نے دیکھا کہ یہ تقریباً اب ان سے کوئی کام لینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی، ادھر افغانستان میں قندھار پہ احمد شاہ ابدالی غالب آ گئے، تو وہاں کی کشمکش چلتی رہی ہے۔ تو افغانستان کو متحد کر کے ایک ریاست کی شکل دی تھی احمد شاہ ابدالی نے۔ تو شاہ صاحب نے کہتے ہیں کہ اس کو دعوت دی، اور پھر پانی پت کا تیسرا مارکا جو ہوا، اس میں ایک طرف مرہٹے تھے، ایک طرف احمد شاہ ابدالی تھا۔ یہ ہوا شاہ صاحب کے بعد ہی، لیکن ابتدا شاہ صاحب کے دور میں ساری شروعات ہو چکی تھی۔ اس کو شاہ صاحب کے سیاسی کارناموں میں بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ مرہٹوں کا دہلی میں داخلہ شروع ہو جانے کے بعد مرہٹوں کے زور کو توڑنا اور شمالی ہند کو مسلمانوں کے لیے محفوظ کر لینا، یہ اس کی فکری آبیاری اور اس کی فکری تحریک علی شاہ ولی اللہ نے کی۔ میں اجمالاً بات کر رہا ہوں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ شاہ صاحب کا وہ دور تھا۔ اس دور میں شاہ صاحب نے ان دائروں میں کام کیا، اور اس کے بعد ایک پانچواں دائرہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب نے اپنی علمی درسگاہ کو، جو روحانی خانقاہ تھی، علمی درسگاہ تھی، اس کو ایک تحریکی اور فکری مرکز میں تبدیل کر دیا۔ علمی درسگاہیں ہوتی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کا، میرے ایک طالب علمانہ نقطہ نظر میں، شاہ صاحب کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ ایک فکری مرکز بن گیا، فکری رہنمائی کا اور تحریکی مرکز بن گیا۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ اسماعیل شہید جس انداز سے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید انہوں نے وہ تحریک منظم کی، اور وہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو میری گزارش کی پس منظر سمجھ میں آ جائے گا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی مدرسہ رحیمیہ کو، خانقاہ رحیمیہ کو شاہ صاحب نے ایک فکری اور تحریکی مرکز میں تبدیل کیا، اور یہ پھر ایک اب تک، یعنی قیام پاکستان تک
یہ تحریکات کا فکری مرکز ہی رہا. یہ خاندان بھی، خاندان کے مراکز بھی، خاندان کا حلقہ بھی، اس کے تلامذہ. آگے تفصیل الگ ہے کہ وہ کیسے تقسیم کیسے ہوئے، لیکن بہرحال یہ شاہ صاحب کے 4-5 دائرے میں نے عرض کی. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ علم کون سا ہے. ظاہر بات ہے جب کسی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس سبجیکٹ کی کتاب ہے. منطق کی ہے، فلسفے کی ہے، ریاضی کی ہے، سائنس کی ہے، جغرافیہ کی ہے، تاریخ کی ہے، کس کی ہے. تو شاہ صاحب نے جو تعارف قرآن نے اس فن کا، علم کا، اس کو ایک نئے منظم علم کے طور پہ شاہ صاحب پیش کیا. وہ علم و اسرار الدین، دین کی حکمتوں کی بات. دین کے احکام شریعہ میں حکمت کیا ہے. حکمت سے بھی پھر شاہ صاحب کے یہاں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ایک ہے حکمت عقلی، ایک ہے حکمت عملی. عملی سے مراد پریکٹیکل، تجرباتی، کہ اس کے سماج کے اثرات کیا ہوتے ہیں. شاہ صاحب عقلیات میں بھی سماج کو بنیاد بناتے ہیں. اس کے سوسائٹی پہ اثرات کیا ہیں. دیکھیں آج کی دنیا میں مارٹن لوتھر کی اس تحریک کے بعد اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس انقلاب کے بعد، یورپ جس کو نشأت ثانیہ کہتا اپنا، اس کے بعد دنیا کی زبان بدل گئی ہے. اب دنیا میں جو بات بھی کہی جائے گی یا سائنس کی بنیاد پہ یا سماجیات کی بنیاد، مشاہدات اور تجربات کے حوالے سے. بلکہ جس طرح پہلے ایک دور میں ہوتا تھا جو بات عقل کے خلاف ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، آج کا دور یہ کہتا ہے کہ جو سائنس اور تجربات اور مشاہدات کے خلاف ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور سماجیات، ایک ہے سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے، ایک ہے سوسائٹی کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے. یہ 3 سوال الگ الگ ہیں. 3 دائرے. سوسائٹی اس وقت کیا کر رہی ہے، سوسائٹی کے رواجات کیا ہیں، سوسائٹی کی ضروریات کیا ہیں، سوسائٹی کا رجحان کیا ہے، اس کی اخلاقیات کیا ہیں. اور اس کے ساتھ پھر دوسرا سوال یہ شامل کیوں کر رہی ہے. سوسائٹی کے یہ رواجات، اخلاقیات، معاملات کیوں ہیں. پھر تیسرا سوال اس کو کرنا کیا چاہیے. میری ایک درمیان میں ایک میری گزارش سے اگر سماعت پہ گراں نہ گزرے تو میں اس کیا کرتا ہوں کہ ہماری ترتیب الٹ ہوتی ہے. ہم جب سماجیات پہ بات کرتے ہیں تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے، پھر ہم یہ آخری سٹیج ہے. پہلے کیا کر رہی ہے یہ تو دیکھے کر کیا رہی ہے، پھر یہ اسباب معلوم کرے کیوں کر رہی ہے، پھر مشورہ دے کہ یہ کرنا چاہیے. ہماری ترتیب عام طور پہ الٹ ہوتی ہے. ہم اپنی بات کرتے ہیں یہ کرنا چاہیے، بھائی نہیں، پہلے دیکھیں کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے. اب کیا اور کیوں کو سمجھ کر اب آگے اس سے مشورے کے راستے کہ ہم جو کہہ رہے کرنا چاہیے وہ کیسے کرنا چاہیے. میں مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا. یہ ہمارے مشاہدے کی اور ہمارے تجربے کی بات ہے کہ آج مغرب اور مغرب کے زیر اثر دنیا سماجیات میں مذہب کے نام کو قبول نہیں کر رہے. معاشرت میں، سوسائٹی میں، سسٹم میں، مغرب بالخصوص اور مغرب کے زیر اثر دنیا، تقریباً ساری دنیا اس کے زیر اثر ہے. ہمارے بھی ملت اسلامیہ کے مقتدر حلقے بھی اس کے زیر اثر ہی ہیں. ایک واضح سی حقیقت ہے کہ سماجیات، معاشرت، اجتماعیت، سوسائٹی، اس میں مذہب کا حوالہ قبول نہیں کیا جا رہا. کوشش کی جا رہی ہے کہ مذہب کا حوالہ نہ ہو، یا اگر ہو تو کم سے کم ہو، اور اگر مجبوری ہو تو غیر مؤثر سا ہو. ایک زندہ معاشرتی حقیقت ہے. ہمارے یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ سوسائٹی کے معاملات میں، سماج کے معاملات میں، سیاسی معاملات میں، قانون، عدالت، تجارت، اجتماعی معاملات میں مذہب کا حوالہ اول تو ہونا ہی نہیں چاہیے.
اگر ہو تو بہت کمزور سا ہو، غیر مؤثر سا ہو، اب براہ نام مغرب تو اس پر پوری طرح قائم ہے، ہم بھی تقریباً ہمارا مزاج بھی بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں ہم یہ چیلنج تو کر دیتے ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، اس وقت چیلنج کرنے والوں میں بھی آگے ہوں، لیکن یہ دیکھنا کہ مذہب مغرب اس سٹیج پہ کیوں پہنچا ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ آخر مغرب کو مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہوئی ہے، یا مغرب کے زیر اثر دنیا مذہب کے نام سے بدعتی کیوں ہے، چڑھتے کیوں ہیں، اس کے اسباب معلوم کرنے چاہیے۔ اور اسباب پہ ہم جائے گا تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیوں بدعتی ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں علماء کرام سے کہا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد تقی امینی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر، اس پہ ایک نظر ڈال لیں، اردو میں ہے، کچھ عرصہ پہلے چھپی تھی، اب پتہ نہیں کراچی کے کتبخانوں میں مل جائے گی۔ مغرب کے لادینی لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر، کہ لامذہبی کی طرف کیوں آئے ہیں، اسباب معلوم کریں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، ایک بڑا سبب جس کے خلاف مارٹن لوتھر کی بغاوت کا سبب بھی وہی ہے، وہ ایک دائرہ بغاوت کا وہ تھا، وہ یہ کہ جاگیرداری نظام، مغرب کا اصل نظام جاگیرداری تھا، انقلاب فرانس تک۔ انقلاب فرانس 1790، یہ سمجھ لیجئے یہ 1690 اس وقت سے انقلاب فرانس کی بات۔ انقلاب فرانس تک مغرب کا نظام جاگیرداری تھا، جاگیردار تھے، اور عام آدمی غلاموں کی زندگی گزارتا تھا۔ جاگیرداروں کو مکمل اختیار حاصل ہوتا تھا، جو مرضی کریں انسان سے، کام لیں، کیسے لیں، جبر کریں، جو مرضی کریں، اور یہ غلاموں جیسی زندگی گزارتے تھے، جانوروں جیسی، غلاموں جیسی بھی نہیں، جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے عام آدمی۔ جاگیرداری نظام میں بادشاہت ہوتی تھی، سیاسی نظام بادشاہت تھا، اور مذہبی نظام پاپائیت تھا۔ پاپائیت اور بادشاہت جاگیردار کے ساتھ تھے، عام آدمی کی بات کوئی نہیں سنتا تھا۔ بادشاہ اور جاگیردار یہ ان کا اتحاد ہوتا تھا، اور بادشاہت جاگیردار کی پشت پناہ ہوتی تھی، اس کے ساتھ مذہب بھی۔ مذہب میں بہت بڑی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ عیسائی دنیا میں، کیتھولک دنیا میں بالخصوص، جس کے خلاف مارٹن لوتھر نے بغاوت کی تھی، مذہب میں چرچ اور پوپ ہی اتھارٹی تھے، مطلقاً اتھارٹی۔ میں اس کو بخاری شریف کی ایک حدیث کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ مذہب میں چرچ اور پوپ کا مطلقاً فائنل اتھارٹی ہونا، اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، اس کا بخاری شریف کی روایت میں بھی ذکر ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں، صحابی بنے ہیں، حاتم طائی کے بیٹے تھے، ایک بڑے سردار کے بیٹے تھے، عیسائی تھے پہلے، تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایک آیت پر ان کا ذہن الجھ گیا، کنفیوز ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آیت کریمہ کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، عیسائیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے بغیر رب بنا لیا، مسیح ابن مریم کو تو بنایا ہی تھا۔ اس پر عدی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت بخاری کی ہے، یا رسول اللہ ہم تو اپنے احبار اور رہبان کو، علماء اور مشائخ کو ارباب نہیں کہتے تھے، یہ قرآن پاک نے کیا بات کہی ہے؟ اب علماء کلام میں مجھے وضاحت تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ کیا کہ ہم تو احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ نہیں کہتے تھے، قرآن پاک نے ہمارے بارے میں کیا کہہ دیا؟ میں تو خود عیسائی تھا، بڑا سردار تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے پوچھا، عدی کیا تمہارے ہاں تمہارے احبار اور رہبان کو حلال کو حلال کر دینے کی
اور حرام کو حلال کر دینے کی اتھارٹی سمجھی جاتی تھی؟ جی سمجھی جاتی تھی. اسی کا معنی ہے ارباب من دون اللہ. حلال حرام کی اتھارٹی مان لینا کسی کو، وہ تو آج بھی پاپا روم کو حاصل ہے. یعنی یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ یہ پاپائیت کیا تھی کہ پوپ بائبل کی تشریح کی فائنل اتھارٹی ہے، اس کو نہ دلیل کی ضرورت ہے نہ اس کے ساتھ خلاف نظر ثانی کی اپیل ہو سکتی ہے. چرچ اور پوپ یہ جو بائبل کی تشریح پر اور احکام شریعہ کی تشکیل پر جو فائنل اتھارٹی ہے، مارٹن لوتھر نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ ہم نہیں مانتے یار اور اس کے ساتھ یہ بات شامل کر لیں کہ پوپ اور چرچ اس کشمکش میں جو جاگیردار اور عوام کے درمیان تھی، اس پہ جاگیردار کے ساتھ تھا، اس کے حق میں فتوے دیتے تھے، ان کی حمایت کرتے تھے، ان کی پشت پناہی کرتے تھے. بادشاہ بھی ان کے ساتھ تھا، جاگیردار کے ساتھ، پاپائیت بھی اس کے ساتھ. اچھا اب یہ انسان ہے، ایک طرف یہ انتہا تھی. میں نے وہ آکسفورڈ میں وہ مقامات دیکھے ہیں اور بالٹیمور امریکہ میں بھی وہ جگہ دیکھی ہیں، اس دور کے مظالم کی یادگاریں. ایک تو یہ کہ بائبل کی تشریح میں فائنل اتھارٹی جو پوپ نے کہہ دیا وہ آخری دی، اس کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود اتھارٹی ہے. اور پھر ایک بات تو یہ کہ جاگیرداری اور بادشاہت اور پاپائیت کی تینوں کی تکون قائم ہو گئی تھی اور عام آدمی پس رہا تھا. انقلاب فرانس میں جس کو سول سوسائٹی کی بغاوت کہتے ہیں، سول سوسائٹی کی بغاوت اصلاً تو جاگیردار کے خلاف تھی، لیکن یہ دو بغاوتیں تھیں. ایک تو بغاوت سول سوسائٹی کی تھی کہ جناب جاگیردار بھی اس کے خلاف بغاوت کر دی، اکھاڑ دیا، سب کچھ قبضہ کر لیا، بادشاہت بھی ختم کر دی، اور ساتھ ساتھ پاپائیت کو بھی، مذہب کو بھی اجتماعی زندگی سے نکال دیا. یہ تو عوامی بغاوت، سول سوسائٹی کی بغاوت تھی. مارٹن لوتھر کی بغاوت کیا تھی جس کی بنیاد پر یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ وجود میں آیا ہے؟ اس کی بغاوت یہ تھی کہ ہم پاپائے روم کو، پوپ کو اور چرچ کو بائبل کی تشریح کی اتھارٹی نہیں مانتے. اب وہ دوسری انتہا پہ چلے گئے کہ بائبل کی تشریح جو آدمی جو سمجھ لے کامن سینس پہ وہی تشریح. یہ واحد اتھارٹی پہ تھے، وہ کامن سینس پہ چلے گئے. اب کامن سینس پہ آ گئے سارے، بغاوت ہوئی، نیا دور شروع ہوا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مغرب کو مذہب کے ساتھ جو نفرت ہے، اس کے یہ 3 صدیاں ہیں پیچھے، اس کے یہ بلا وجہ نہیں ہے. جاگیرداروں، بادشاہت اور پاپائیت کے جو مشترکہ مظالم کی صدیاں گزری کو تاریخ ڈارک ایئرز کہتے ہیں، تاریخ صدیاں کہتے ہیں. یہ پورا ایک سسٹم ہے. ان کو وہ دور یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا. آپ مغرب میں مغربی سوسائٹی کے کسی فرد کے سامنے، پڑھے لکھے فرد کے سامنے اجتماعیت کے حوالے سے مذہب کا نام لے کے وہ کہاں اٹھے گا؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ قرون مسلمہ واپس لانا چاہ رہے ہیں، یہ تاریخ دور واپس لانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اس دور میں دھکیلنا چاہتے ہیں جب بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے ہماری. یہ میں عرض کروں کہ سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے. ایک ہے کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد کیوں ہو رہا ہے. یہ میں نے ایک دفعہ 2-3 دفعہ بات کی، میں نے کہا یار مغرب سے میرا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے یار بات ٹھیک ہے، تمہاری باتیں سمجھ میں آتی ہے. میں ایک درمیان میں ایک بات کر رہا ہوں، مغرب سے میں یہ کہا کرتا ہوں، لکھا بھی ہے، بہت دفعہ کہا بھی ہے، یار تمہاری بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تم نے مذہب سے بغاوت کی، اس کے اسباب سمجھ میں آ رہے ہیں، تمہاری بغاوت کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن تمہارا بیک گراؤنڈ ہے، اپنا بیک گراؤنڈ ہم پہ کیوں مسلط کرتے ہو؟ ہمارا تو مذہب کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے. مغرب سے اصل میں اس پچ پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. میں کہوں بھائی تمہارا بیک گراؤنڈ تھا، مانتے ہیں، تمہاری وجہ سمجھ میں آتی ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہمارا نہیں ہے، دونوں حوالوں سے نہیں ہے. مارٹن لوتھر والے حوالے سے بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو
ہمارے پیغمبر کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری سب سے بڑی شخصیت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علمی اعتبار سے بھی، فقہی اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سب سے بڑی شخصیت ہوئی ہے. افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق. انہوں نے جب خلافت سنبھالی ہے تو دو ٹوک بات کی تھی، بھائی قرآن و سنت کے مطابق چلوں گا تو میری اطاعت تم پہ فرض والا نہیں. اختلاف کا حق دیا ہے. اختلاف ہوتا تھا، دلیل سے ہوتا تھا، رجوع بھی کرتے تھے. خلفائے راشدین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 20 واقعات آپ کو ملیں گے. ایک عام آدمی دیکھ رہا ہے کہ جناب یہ آپ کی بات قرآن و سنت کے قرآن کے مطابق نہیں ہے، رجوع کر لیا. ہمارا اس حوالے سے بھی بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے کہ شخصیت اتھارٹی ہو. ہمارے ہاں سب سے مذہبی تشریع کی سب سے بڑی حیثیت مجتہد کی ہوتی ہے. مجتہد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یخطئ و یصیب. سب سے بڑے مجتہد ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہم یہ کہتے ہیں یخطئ و یصیب. اور اجتہاد کا فیصلہ ہم مانتے ہیں، ایک مجتہد کا مانتے ہیں، کیا کیا کہ مانتے ہیں؟ صواب یحتمل الخطأ. دوسرے مجتہد کی بات کو ہم ترجیح نہیں دیتے، نہیں عمل میں نہیں لاتے. تو خطا یحتمل الصواب. یہاں شخصیت اتھارٹی نہیں ہے، دلیل اتھارٹی ہے. اور سماجی اعتبار سے بھی نہیں، یعنی علمی اعتبار سے بھی میں مغرب سے کہتا ہوں تمہارا بیک گراؤنڈ تمہارا ہے بھائی، ہمارا نہیں ہے. اور سماجی اعتبار سے بھی نہیں. ہمارے ہاں مذہب کے ادارے بادشاہوں کے ساتھ نہیں رہے، پبلک کے ساتھ رہے. شروع ہو جائے آپ کربلا سے شروع ہو. امام ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے نکلا ہے؟ امام شافعی کو قید کا سامنا کرنا پڑا ہے، احمد بن حنبل کو کوڑے لگے ہیں. ہمارے علماء کرام، ہماری مذہبی قیادت ہمیشہ پبلک کے ساتھ رہی ہے، مظلوم کے ساتھ رہی ہے. اکا دکا افراد ہوں گے، میں اس طرح انکار نہیں کر سکتا. تو خیر، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا، علم کلام دیا ہمیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، لیکن بات کے اسباب اور حکمتیں اور اس کے نتائج معلوم کریں. اسرار الدین کا علم، دین کے احکام شریعہ کے 3 درجے میں نے دیے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. یہ شاہ صاحب نے اس بنیاد پر ایک علم کو نیا علم نہیں بنایا. شاہ صاحب خود مقدمے میں بات کریں کہ میں نے نیا علم نہیں بنایا، میں نے علم کو منظم کیا ہے. دین کی حکمتوں پہ بات شاہ صاحب مقدمے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ آج کے دور میں وہ جو مارٹن لوتھر کہتے ہیں نا کامن سینس، شاہ صاحب اس کو حکمت کہتے ہیں. عام آدمی کے فہم کے مطابق حکم بھی بیان کرو، حکم کا فائدہ بھی بیان کرو، حکم کی حکمت بھی بیان کرو، نفع نقصان بھی بیان کرو. اس کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ بات، اس کی فوائد کیا ہے، نقصانات کیا ہیں. اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں اسرار الدین، دین کے اسرار، علم اسرار دین. یہ وہ علم ہے جو موجود تو تھا، میں اس لیے تفصیل سے بات نہیں کر رہا کہ شاہ صاحب خود مقدمے میں بات کریں گے یہ کہ دین کی حکمتیں، احکام شریعہ کے اخروی فوائد تو اپنے مقام پر، دنیاوی فوائد، سماجی فوائد، شخصی فوائد، اس کی برکات، اس کا بیک گراؤنڈ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول